ٹھکانوں میں ایسا ہے جب لوگ جمع ہوتے تھے تو جس صورت میں عمل کا بیان ہے اس کو پڑھتے تھے. اور صورت یہ ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. کتابوں میں آتا ہے کہ عصر کا معنی جو تھا جب وہ عصر بیٹھتے تھے تو اس سورت کو ہر مجلس میں پڑھتے تھے. اس سورت میں آپ بیان ہے کہ زمانے کی قسم عام لوگ نقصان میں ہے جو موت تک کلمہ نہیں پڑھتے اسباب بناتے ہیں دوزخ کی آگ میں جائیں گے. جب تک عمل کر رہے ہیں دنیا باقی ہے. قیامت کا زمانہ آئے گا لوگ اسبابوں میں لگے گا. مسجد میں نماز کوئی نہیں پڑھے گا. جانور مسجد میں باندھے گا. کسی گھر میں کوئی کلمہ پڑھے گا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب تک کلمہ پڑھتے رہیں گے دنیا باقی رہے گی. کلمہ پڑھنے والے مر جائیں گے کوئی کلمہ پڑھنے والے نہیں رہا تو ایک آواز شروع ہوگی جس سے سارے انسان مر جائیں گے. جب تک کلمہ نہیں رہے گا ساری دنیا فنا ہو جائے گی. اس لیے کوشش کرنی چاہیے جو کلمہ نہیں پڑھتے ان کو کلمہ پڑھائے. جو کلمہ پڑھتے ہیں کبھی نماز پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. جب نماز نہیں پڑھیں گے 2,88,00,000 سال دوزخ کی آگ میں جائیں گے. اور قیامت کے زمانہ آئے گا لوگ عمل چھوڑیں گے. مسجد میں کوئی نماز نہیں پڑھے گا جس کے جانوروں کا مکان نہیں ہوگا. مسجد میں جانور بولے گا. نماز کوئی نہیں پڑھے گا. قیامت آئے گی کچھ لوگ کلمہ پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. جب تک کلمہ پڑھیں گے دنیا باقی رہے گی. کلمہ پڑھنے والے مرتے جائیں گے. جب ایک آدمی دنیا میں کلمہ پڑھ رہا ہے اس کے کلمہ پڑھنے سے دنیا باقی رہے گی. جب وہ مر جائے گا ساری دنیا میں کوئی کلمہ نہیں پڑھ رہا قیامت شروع ہو جائے گی. ایک فرشتے کی آواز ہوگی اس آواز سے مکان ہلے گا. جب مکان ہلیں گے سب بھاگے گا چھت اوپر گرے گا. لیکن وہ آواز اتنی سخت ہوگی سارے مر جائے گا. جب کلمہ پڑھنے والا کوئی نہیں رہے گا ساری دنیا والے مر جائیں گے. مر جانے کے بعد حساب شروع ہوگا. جنہوں نے موت سے کلمہ نہیں پڑھا مرد عورتیں بچے سب ننگے ہوں گے. سامنے دوزخ کی آگ ہوگی. ننگوں کو بھی فکر ہوگا حساب سے کیسے بچیں گے. تو جو موت کا کلمہ نہیں پڑھا وہ سب ننگے ہوں گے. مرد عورتیں بچے سب دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے.
पैगम्बर और पैगम्बरों का जो अमल करते हैं उनके लिए दोज़ख की आग के ऊपर रास्ते बन जाएगा, उस रास्ते से जन्नत में जाएंगे। जन्नत जो कलमा पढ़ते थे, नमाज़ें पढ़ते थे, रमज़ान के रोज़े रखते थे, सब लिबास में होंगे। काफिर सब नंगे होंगे, मर्द भी औरतें भी बच्चे दोज़ख की आग में डाले जाएंगे। और जन्नत में जब जाएंगे उनके लिए रास्ता बन जाएगा, उस रास्ते से जन्नत में जाएंगे। जन्नत में अल्लाह की नेमतें होंगे, बड़ी नेमत पैगम्बर की ज़ियारत होगी, अल्लाह ताला की ज़ियारत होगी। बाकी जन्नत में पार होंगे, जिसका फल खाना चाहेगा तो वो उसका फल करीब आ जाएगा, उसे खाएगा। और सबसे बड़ी नेमत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होगी। इसलिए सब कोशिश करें कि ये कलमा पढ़े, नमाज़ें पढ़े, रमज़ान के रोज़े रखे, इन अमलों से जन्नत में जाएंगे। सारी बस्ती को नमाज का पाबंद बनाए। रमज़ान का महीना है तो सबको दावत है कि महीने के रोज़े रखे। जब रोज़े नहीं रखेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, दोज़ख की आग में जाएगा। जो कलमा नहीं पढ़ेगा वो हमेशा नंगा दोज़ख की आग में जाएगा। अब जो कलमा कभी पढ़ेगा, नमाज कभी पढ़ेगा, कभी काम में लगकर नहीं पढ़ेगा, नमाज नहीं पढ़ेगा, तो 2,88,00,000 साल दोज़ख में जलेगा। इसलिए सारी बस्ती को नमाज का पाबंद बनाने की कोशिश करें। एक वाक़या होता है, एक घर में औरतें कभी नमाज पढ़ती थी, कभी नहीं पढ़ते, काम करती थी। उसने कुरान की सूरत पढ़ी जिसमें अमलों का ज़िक्र है। उसका तर्जुमा है कि आम इंसान नुकसान में जाएंगे, नुकसान से वो बचेंगे जो अमल करेंगे और लोगों को अमल की दावत देंगे, अमल करेंगे, वो जन्नत में जाएंगे, लिबास में होंगे। और जो मौत तक कमर नहीं पड़ा वो सब नंगे होंगे, मर्द भी, औरतें भी, बच्चे भी नंगे दोज़ख की आग में डाले जाएंगे। अब जो कलमा पढ़ते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, कुरान के रोज़े रखते हैं, वो सब लिबास में होंगे। पैगम्बर भी, सारी उम्मतें भी, उनके लिए दोज़ख की आग के ऊपर रास्ता होगा, इस रास्ते से जन्नत में जाओ। और जन्नत के बाग होंगे, खजूरों के दरख्त होंगे। जब जंजी खजूर खाना चाहेगा, इरादा करेगा, तो उसके फल करीब आ जाएंगे, उसे खाएगा, नेमते खाएगा। और बड़ी नेमत पैगम्बर की ज़ियारत होगी, अल्लाह ताला की ज़ियारत होगी, ये बड़ी नेमत है। बाकी जन्नत वालों को जो मौत से कलमा नहीं पढ़ेंगे, स्वाब बनाएंगे, वो नंगे होंगे,
سب دوزخیہ میں ڈالے جائیں گے. باقی جو پیغمبر اور پیغمبروں کا کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، سب لباس میں ہوں گے. دوزخیہ کے اوپر ان کے لیے راستے بن جائے گا، اس راستے سے جنت میں جائیں گے. اور جنت میں اعلان ہوگا، اب جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ صحت رہو گے، کوئی بیماری نہیں آئے گی. اور یہ جنت کی نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہے. پھل ہے، پینے کے لیے شہد ہوگا، پانی ہوگا. جنتی جو ارادہ کرے گا وہ یہ نعمت فوراً اس کے پاس آ جائے گی، اس کو استعمال کرے گا. باقی جنہوں نے موت سے کلمہ نہیں پڑا وہ ننگے ہوں گے، دوزخ کی آگ میں ڈالے جائیں گے. جو نمازیں کبھی پڑھیں گے کبھی نہیں پڑھیں گے، نماز نہ پڑھنے کا بھی عذاب ہوگا. وہ عذاب پورا ہو جائے گا پھر جنت میں جائیں گے. باقی کافر ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے. اور بڑی نعمت پیغمبر کی زیارت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، بڑی نعمت ہوگی. باقی جنت میں دودھ کے نعرے ہوں گے، شہد کی نعرے ہوں گے. اور بڑی نعمت پیغمبر کی زیارت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. یہ بڑی نعمت ہے. یہ نعمتیں ان کو دے گئے جو زندگی میں کلمہ پڑھتے تھے، پانچوں نمازیں پڑھتے تھے، رمضان کے روزے رکھتے تھے. ان کے لیے جنت کی نعمتیں اعلان ہوگا. جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ صحت ہوگی، کوئی بیماری نہیں آئے گی. اور جنت کی ہر نعمت کھجوریں ہوں گی. جب جنتی کھانا چاہے گا تو وہ کھجوریں قریب آ جائیں گی، ان کو کھائے گا. دودھ کے شہد کے نعرے ہوں گے پینے کے. اور بڑی نعمت پیغمبر کی زیارت ہوگی، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی. یہ سب سے بڑی نعمت ہوگی. اعلان ہوگا جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ صحت میں ہوگے، کوئی بیماری نہیں آئے گی. اور جنت کی ہر نعمت آسان ہوگی. کھجوروں کا درخت ہوگا. جب جنتی دیکھے گا یہ کھجوریں کھا تو وہ درخت کے پھلوں قریب آ جائیں گے، ان کو کھائے گا. دودھ کے شہد کے نعرے ہوں گے پینے کے لیے. باقی بڑی نعمت پیغمبر کی زیارت ہوگی. اعلان ہوگا جنت میں ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا. یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے ہوں گی، کوئی نعمت ختم نہیں ہوگی. اکثر بار ہوں گے، دودھ کے شہد کے پانی کے نعرے ہوں گے. ہر نعمت اس کو ملے گی اعمال پر. اس لیے اعمال کا اہتمام کرنا چاہیے. نماز کبھی قضا نہ کرے. آج کل بس پردسی میں کئی نماز قضا کرتے ہیں، ان کو توبہ کرا جائے. سب نمازیں پڑھے، رمضان کا مہینہ ہے، روزے رکھے، ان عملوں سے جنت میں جائیں گے.
اور جنت کی نیک بھی ہمیشہ کے لیے اعلان ہوگا کہ ہمیشہ زندہ رہو گے، کبھی موت نہیں آئے گی، ہمیشہ صحت میں ہوگے، کوئی بیماری نہیں آئے گی، ہمیشہ جوان رہو گے، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، اور پیغمبر کی زیارت ہوگی بڑی دیر بعد، اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی بڑی دیر بعد۔ اس لیے دعائیں مانگے کہ اللہ سب کو پانچوں نمازیں پڑھنے، کلمہ پڑھنے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ مرنے کے بعد دولت کی عذاب سے نجات عطا فرما، اعمال کی توفیق عطا فرما، جن اعمال پر جنت میں جائیں گے دولت کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ اللہم انا نسألک ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي برحمتك يا أرحم الراحمين۔ سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔